اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مزدور کی آواز۔ تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت KPK کے اندر آج ختم ہو چکی ہے، اور تحریک انصاف نے عوام کو کیا دیا اور جو انہوں نے نعرے لگائے تھے، کیا واقعی عوام تک وہ چیزیں پہنچیں؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم احتساب 100 دن کے اندر ہم احتساب کریں گے اور ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہیں تو ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ احتساب کا عمل ختم ہو گیا، وہ اس لیے کہ خود پارٹی کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا احتساب ہو، خود بیوروکریسی کے لوگ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا احتساب ہو۔ تو وہ احتساب تو عمران خان کا ختم ہو گیا۔ پھر آ جاتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے۔ تو میرے خیال کے اندر اس KPK کے 9.5 سال جو ان کا دور گزرا ہے، سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ جو MMA کا دور تھا اس کے اندر اتنی کرپشن نہیں ہوئی، ANP کے اندر کرپشن بہت ہوئی، لیکن وہاں لوگوں کے اور وہاں پر کام بھی بہت زیادہ ہوئے۔ لیکن وہ تحریک انصاف کا دور تھا، وہاں پہ صرف اور صرف کرپشن ہوئی۔ آپ سکولوں کی بات کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سکولوں کے اندر کرپشن ختم کریں گے، ہم سکولوں کے اندر ایک نصاب پڑھایا جائے گا، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا۔ وہ اس لیے نہ ہو سکا کہ تحریک انصاف کے اندر جو لوگ تھے، جو اس سکول سسٹم چلا رہے تھے، جو پرائیویٹ سکول چلا رہے تھے، تو وہ اس کے حامی نہیں تھے، تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ KPK کے اندر تقریباً 1 کروڑ بچے باہر بیٹھے ہیں جو سکول نہیں پڑھتے، ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پولیس کو ٹھیک کریں گے، تو پولیس کو ٹھیک کرنے کے بجائے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو 1000 روپے لیتے تھے، آج وہ بڑے بڑے دعوے کے ساتھ 1000 کے بجائے تقریباً 3000 روپے لیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ تو یہ تھی یہ تحریک انصاف کے جو دعوے۔ اسی طرح انہوں نے بلین ٹری کے اندر اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، وہاں بھی کچھ نہ ہو سکا۔ اور اسی طرح انہوں نے BRT جو بنائی، جو کہہ رہا تھا ان کا منسٹر کہہ رہا تھا کہ ہم 30 ارب میں بنائیں گے، اور جو باقی جو میٹرو بس بنی ہے، جیسے پنجاب میں بنی ہے، اسلام آباد میں بنی ہے، وہاں ان کا 50 ارب روپے لگا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 30 ارب میں کریں گے، بلکہ اس میں سے 5 ارب روپے جو ہے یہ بچ جائیں گے۔ لیکن وہ 5 ارب کو تو چھوڑو، وہاں 30 ارب والی BRT وہ 70 ارب پہ پہنچ گئی، اور آج دن تک وہ BRT ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اس لیے میں آج آپ کو تھوڑی سی گزارشات بتانا چاہتا ہوں کہ اس 9.5 سال میں انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ تو عمران خان صاحب، آپ کی ہیلی کاپٹر کی بات کریں تو انہوں نے قانون بنا دیا، تقریباً 8000 لوگوں نے اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا، اور اس کا جو خرچہ تھا وہ KPK حکومت کے اوپر آتا تھا۔ حتیٰ کہ ہمارے اداروں میں جو KPK کے ادارے ہیں، وہاں پیٹرول کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہاں گاڑیاں چلانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہاں یہ صورتحال بن گئی۔ دوسری بات کہتا چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا، جو انتقال ہے وہاں اس کا جو زمین کا جو سسٹم ہے، جو زمینی سسٹم جس طرح کا کمپیوٹرائز کریں گے، انتقال کریں گے، تو وہ بھی اس میں بھی کروڑوں روپے کی کرپشن ہے۔ حتیٰ کہ ریحام خان نے بھی کہا تھا کہ مجھ سے بھی پیسے لیے گئے، جب وہ وزیر اعظم کی بیوی تھی اس وقت، تو اس نے بھی یہ بتایا تھا کہ میرے سے بھی پیسے لیے گئے انتقال کے اوپر۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اسی طرح آپ ملم جبہ کو دیکھ لیں، وہاں انہوں نے اپنی جو احتساب تھی، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ جو تھا ان کے اوپر کیس تھا، اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا۔ BRT کا کیس ہائی کورٹ پشاور میں جب پہنچا، اور وہاں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ 3 مہینے کے اندر ان کی انکوائری کی جائے اور پھر رپورٹ پیش کی جائے، تو یہ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے، اور جو آج دن تک اسٹے ہے۔ اسی طرح میں آپ سے کس کی بات کروں؟ طالبان کے ساتھ میں نے سنا ہے کہ یہ طالبان کو بھی بھتہ دیتے تھے، ان کا گورنر بھی بھتہ دیتا تھا، یہ سارے بھتہ دیتے تھے۔ علی امین صاحب تو ہو گیا، جتنے بھی ان کے بڑے ہیں، MP ہیں، MNA ہیں،
یہ سارے طالبان کو بھی بھتا دیتے تھے اور کہتے یہ ہیں کہ ہم انصاف لائیں گے، ہم کرپشن ختم کریں گے۔ اور وزیر اعظم صاحب، آپ کا جو ہیلی کاپٹر ہے پشاور سے اسلام آباد آتا تھا، اسلام آباد سے پھر آپ کو اٹھا کے پی کے جاتا تھا اور نتھیا گلی جو آپ کا ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پر جاتا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم گورنر ہاؤس کو گرا دیں گے، وہاں پہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنائیں گے، لیکن اس کو بھی نہ گرایا بلکہ کرپشن کا گڑھ بنا دیا، کرپشن کا ہاؤس بنا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ پھر آپ کے گھر آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، ووٹ لینے کے لیے آئیں گے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ کی یادداشت کمزور نہیں ہے تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، سب سے زیادہ کرپشن اس وقت ہمارے اوپر جو قرضہ تھا وہ 800 تھا، اب 8000 پہ پہنچ چکا۔ اسی طرح قرضہ اتنا بڑھ چکا ہے، اس وقت جو سرکاری ادارے کے پی کے ہیں ان کے پاس تنخواہوں دینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کبھی ترقیاتی فنڈوں سے پیسے نکالتے ہیں اور ملازمین کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ ان کے دور میں کوئی یونیورسٹیاں نہیں بنی، ان کے دور میں کوئی میڈیکل کالج نہیں بنے، کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کے پی کے اندر ہم کہیں کہ یہ عمران خان نے، تحریک انصاف نے یہ پروجیکٹ لائی تھی اور یہ عوام کو ادھر بہت بڑی سہولتیں ملی تھیں۔ صحت کارڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو صحت کارڈ میں جو کرپشن ہے وہ بھی آپ سوچ نہیں سکتے، وہ بھی اس میں بھی کرپشن ہے۔ وہ صحت کارڈ صرف اور صرف چند لوگوں کو ملا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو ملے گا، لیکن وہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ ہم قانون پاس کریں گے، انہوں نے تو آئین اپنے لیے پاس کر دیا، ہیلی کاپٹر کا قانون انہوں نے پاس کر دیا۔ کہاں سے پاس کیا؟ 2008 سے انہوں نے پاس کیا تاکہ ہماری پچھلی کرپشن بھی جو ہے وہ کوئی نہ مائی کا لال ہماری نکال سکے اور یہ آئین پاس کر دے، تو انہوں نے وہ آئین بھی پاس کر دیا۔ آج میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ پی کے تحریک انصاف کے 8000 لوگوں نے ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا اور آج ہمارے کے پی کے کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں ملازمین کی تنخواہیں نہیں ہیں، وہاں کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں ہو رہے، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی یادداشت کو تازہ رکھو، اپنی یادداشت کو نہ بھولو، اس لیے کہ انہوں نے سیاسی لوگوں نے، ان لوگوں نے جو دعوے کیے تھے، اور خصوصی طور پہ تحریک انصاف کے اوپر تو ہمارا بڑا اعتماد تھا، ہم نے کہا عمران خان آئے گا، اور عمران خان آ کے اس کے پی کے میں پاکستان کے اندر اس جو ہمارے اوپر ظلم شروع ہے، کرپشن شروع ہے، ان کو ختم کرے گا۔ اس نے تو ختم کرنے کو چھوڑو، اس نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ آپ منسٹروں کی بات کریں، منسٹروں نے جو کرپشن کی، ہاں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پروٹوکول ختم کروں گا، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کبھی آپ نے دیکھا کہ پروٹوکول ختم ہوا؟ وہی 10 20 40 گاڑیوں میں یہ پروٹوکول ہوتا ہے، وہ بھی ختم نہ ہوا۔ کوئی ایک بات عمران خان کہہ دے، تحریک انصاف والے کہہ دیں کہ ہم نے یہ تاریخی کام کیا، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مجھے نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی تاریخی کام کیا ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا جو ولاگ ہے، میں اگر اس کی کرپشن پہ بات کرتا رہوں تو یہ ایک ولاگ پہ کرپشن کی پوری سٹوریاں نہیں آ سکتی، اتنی کرپشن کی ہے، اتنی کرپشن کی ہے۔ میں کے پی کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، کے پی کے کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر لو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور جب تک ہمارے کے پی کے اندر، اس ملک کے اندر دیانتدار قیادت نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم اسی طرح ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جاگ جاؤ، اب پھر الیکشن آنے والے ہیں، اب یہ آئیں گے، اور اگر یہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ آ گئے تو میرا خیال یہی ہے کہ جو انہوں نے حالات پیدا کیے ہیں کے پی کے اندر، پھر تو اللہ ہی حافظ ہو جائے گا۔ پھر کے پی کے ہمارے صوبے کا، ہم تو ویسے ہی غریب صوبہ ہے ہمارے پاس اتنے سورس نہیں ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ڈیم بنائیں گے، کون سا ڈیم بنایا؟ کوئی تو بتا دے نا۔ بجلی، آپ پشاور سے باہر نکلیں تو بجلی کا بہت برا حال ہے، ہماری کے پی کے اندر لائٹ نہیں ہوتی۔ آپ یونیورسٹیوں کی بات کریں تو ہماری یونیورسٹی، گمل یونیورسٹی جو ڈیرہ اسماعیل خان کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ جنگ شروع ہے،
وہاں پہ اقتدار کی جنگ شروع ہے، کبھی کے پی کے تحریک انصاف والے اپنا وی سی لے کر آتے ہیں اور کبھی کبھی پی ڈی ایم والے لے کر آتے ہیں. تو میں تو ان سارے سیاستدانوں سے نہ لاؤں. ٹھیک ہے عمران خان کہتا ہے کہ انہوں نے 30 سال ملک کو لوٹا، لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان نے کے پی کے اندر اور 4 ساڑھے 4 سال جو حکومت کی ہے وفاق میں، انہوں نے 30 سال میں لوٹا اور اس نے 4.5 سال میں پوری کسر پوری کر دی 4 سال میں. تو اتنا وہ 30 سال میں لوٹتے رہے تو کچھ نہ کچھ کرتے تو رہے نا. اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور جتنی کرپشن کے پی کے کی بیوروکریسی نے کی ہے، اتنی کرپشن ان کے ایم پی اے لوگوں نے بھی کی ہے اور برابر کے مستحق ہے. ان لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے اور آپ ان غلط حکمرانوں کو ریجیکٹ کر دیں، ان ظالموں کو ریجیکٹ کر دیں. یہ صرف اور صرف کرپشن کے لیے آتے ہیں، یہ صرف اور صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ہمارے لیے آتے ہیں. یہ آپ کے لیے نہیں آتے. جب تک آپ غریب کو ووٹ نہیں دیں گے، جب تک اس جو مڈل طبقہ کے لوگ ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارے پاس کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. عمران خان صاحب، آپ نے کہا تھا کہ انقلاب لے کر آؤں گا، آپ کرپشن کا انقلاب لے کر آئیں. آپ نے کچھ نہیں کیا. تو اس لیے آج کا ولاگ میں اس کی کرپشن کی کہانیاں بہت لمبی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا اور آگے بھی ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی صورتحال کے پی کے کی. اور اگر میں بتاتا چلوں تو پھر ایک ولاگ کے اندر یہ پوری نہیں ہوگی. اس لیے انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے ولاگ رکھوں گا اور آپ کے سامنے بات رکھوں گا. اور اسی بات کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند ہے تو مزدور کی آواز کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. بہت مہربانی، شکریہ. السلام علیکم.